پاناما تحقیقاتی کمیشن کے حکومتی ٹی او آرز اپوزیشن نے مسترد کر دیے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں ٹی او آرز پر مشاورت کے لیے مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس 2 مئی کو ہوگا۔ پاناما معاملے پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک ہی ایجنڈا ہے۔ کل سندھ سے شروع ہونے والی کرپشن مخالف تحریک پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی یقین دہانی۔ سندھ میں کرپشن الزامات میں گھری پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن مخالف تحریک کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کیا خوش آمدید کہے گی؟ پاناما لیکس پر ایک ایجنڈا رکھنے کا دعویٰ کرنے والی دونوں جماعتیں کہاں تک ساتھ چل پائیں گی؟ اور احتجاج، مار دھاڑ اور اب ہڑتال۔ سرگودا میں 2 روز قبل پٹائی کے واقعے کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے بطور احتجاج پنجاب بھر میں او پی ڈیز بند کر دیں۔ مریض اور انتظامیہ بے بسی کی تصویر بن گئے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ منیر نیازی صاحب نے یہ شعر یقیناً مختلف حالات میں کسی مختلف صورتحال کے لیے کہا تھا، لیکن پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر یہ شعر مکمل اور کلی طور پر آپ کو پورا اترتا دکھائی دے گا۔ پاناما لیکس معاملے پر حکومت نے بالآخر اپوزیشن کے مطالبے پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن کے قیام کے لیے چیف جسٹس کو خط تحریر کیا، لیکن آج اپوزیشن نے ان ٹی او آرز کو مسترد کر دیا ہے جن کے بنیاد پر حکومت نے یہ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے بعد خورشید شاہ صاحب نے اپوزیشن کے اس فیصلے سے میڈیا کو آگاہ کیا۔ خورشید شاہ صاحب کی رائے میں کمیشن کو اپنی تحقیقات کا دائرہ کار فی الوقت شریف خاندان تک ہی محدود رکھنا چاہیے، بصورت دیگر تحقیقات کو 100 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا ایک نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہے اور یہ ایجنڈا پاناما لیکس معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس اس حوالے سے اب 2 مئی کو ہوگا۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب نے آج یہ وضاحت دی کہ آنے والے کل میں تحریک انصاف سندھ سے جس کرپشن مخالف تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے اس کا ہدف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ تحریک بھی پاناما معاملے پر ہی ہے۔ بنیادی سوال ناظرین اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب اس خط کو لکھ دیے جانے کے بعد، یعنی بظاہر کمیشن کی سربراہ کا جو مرحلہ تھا اس پر حکومت کے سر جھکا دینے کے بعد اب ٹی او آرز پر جو بظاہر ایک ڈیڈ لاک ابھر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں 2 مئی کے اجلاس میں مل بیٹھ کر کیا کرنا چاہیں گی، اور خصوصاً تحریک انصاف کیا اب اپنی مرضی کے ٹی او آرز سامنا لانا چاہتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیر نہیں کر دی تحریک انصاف نے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ علوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علوی صاحب، پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ سی جے کی سربراہی میں کمیشن بنے، حکومت نے بالآخر خط لکھ دیا، ٹی او آرز چلے گئے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک کمیشن اور ٹی او آرز منظور نہیں ہے، حکومت اسے خان صاحب کا یو ٹرن کہہ رہی ہے۔ علوی صاحب، حضور والا، کمیشن اور ٹی او آرز، ایک تو ہم چاہتے تھے کہ جوڈیشری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے کمیشن بنے، جو حکومت نے پہلے ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے سے بنانے کی نیت کی تھی، تو وہ مطالبہ تو حکومت کو عوام کے پریشر سے ماننا پڑا۔ مگر دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ٹرمز آف ریفرنس دیے جائیں گے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو بھی کوئی کام دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ اچھا، اگر یہ ذمہ داری ویگ سی دیں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ ذمہ داری اسپیسیفک دینا چاہتے ہیں، کیونکہ قوم کا یہ فی الحال یہ آواز اٹھائی ہے قوم نے کہ پرائم منسٹر صاحب کے خاندان ان کے بچوں کے نام ہیں آف شور کمپنیز میں، اور جو پرائم منسٹر صاحب کی اولاد یہ کہتی رہی ہے کہ کس طرح سے یہ انکم ہوئی اور کب بنے، اس کے اندر بہت بڑا تضاد ہے۔ تو قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ تحقیقات ہو جائیں۔ اچھا، اب ان تحقیقات کے اندر اگر پاکستان بننے کے بعد سے ساری چیزیں اس بالٹی میں ڈال دی جائیں گی تو کبھی حل نہیں ہوگا۔ میں لوگوں کو ایک لطیفہ اس معنی کر کے سناتا ہوں، بڑا سمجھ آ جائے گی آپ کو، کہ ایک آدمی تھا جس نے بوتل کھولی تو اس میں سے جن نکل آیا۔ جن ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوتا تھا، اس نے محل دے دیا، اس نے سب کچھ دے دیا، سلطنت دے دی، مگر وہ ہر وقت جب ساتھ رہتا تھا تو وہ گیا کسی بزرگ کے پاس کہ بھائی اب جن سے ساری چیزیں مجھے مل گئی ہیں، اب چھٹکارا چاہیے۔ جب بزرگ نے کہا کہ پھر اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو اس کو ایک چھنی دو اور کہو کہ دریا میں سے پانی بھر کر لے کر آئے، اور جب تک نہیں لائے جب تک پانی اس چھنی میں بھر نہ جائے۔ تو وہ 10,000 سال سے
وہ جن پھر غائب ہو گیا اور آدمی اپنی زندگی گزارتا رہا. میں آپ سے حضور یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمز آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے کہ یہ پیناما لیکس کے حوالے سے, کیونکہ یہی راز افشا ہوا ہے پیناما لیکس کے حوالے سے, کہ یہ آف شور کمپنیز کیا جائز ہیں یا ناجائز ہیں, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آف شور کمپنیز بنائی جا سکتی ہیں, پاکستان کا قانون اس میں روک نہیں سکتا. چلیے یہ بات ہو گئی. دوسرے یہ کہ یہ جو ویلتھ اس میں گئی ہے یہ ہارڈ ارنڈ انکم ہے, لیجیٹمیٹ انکم ہے, کہیں یہ کمیشن کا پیسہ, اوور اینڈ انڈر انوائسنگ کا پیسہ, ٹیکس چوری کا پیسہ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ تو وہ جن ہے کون سا جو تشفی کروائے گا خان صاحب کی, ذرا اس پر بتائیں نا ہمیں. یہ جن وہ جن ہے جس کو بھیج دیا جائے گا اور کبھی تشفی نواز شریف صاحب کی ہو جائے گی, کیونکہ یہ جن کبھی پانی بھر کے لائے گی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ صرف سیدھا کام ہے کہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ الگ کر دیا جائے. 3-4 چیزیں اگر آپ میری سن لیں, میں نے na250.com اپنے ویب سائٹ پر وہ TORs بھی لکھیں جو 7 پوائنٹ لکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ رقم یعنی حرام کی نہیں ہے, جائز انکم ہے. ایک دوسرے کہ یہ کلین اور کلیئر طریقے سے باہر بھیجی گئی ہے, 2 بات ہو گئی. تیسرے یہ کہ یہ اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر اور اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یہ ڈکلیئرڈ انکم ہے. اور چوتھے یہ کہ یہ جب گئی ہے اور اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو اس کا سورس اور اس کا ٹریل مل جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. بڑی سمپل سی چیز بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے 3 بچوں کے نام آئے ہیں, وہ ویلتھ جائز تھی, صحیح طریقے سے باہر گئی اور اپنے ٹیکس ریٹرنز میں, اور انہوں نے ویلتھ جو ہے وہ کمائی کیسے. اس سے زیادہ TORs نہیں چاہیے. یہ پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے سارے پاکستانیوں کا بعد میں دیکھ بھال کرتے رہیں. اس وقت ان کی اپنی ڈگنیٹی اور اپنی کریڈیبلٹی پر اور پاکستان کی کریڈیبلٹی پر انٹرنیشنل سوالات ہیں. TORs پر مزید بات کرنے سے پہلے ایک اور الزام سن لیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی خان صاحب کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ کمیشن قبول نہ کریں, اس لیے خان صاحب کی اب بنیادی طور پر اس کمیشن میں دلچسپی ہے ہی نہیں, اور خان صاحب کو یہ تجویز دینے والے غالباً خان صاحب کے کچھ مالی معاونین ہیں. کون سی تجویز دینے والے؟ کہ جی اس کمیشن کو قبول نہ کریں, یہ بالکل اس کو چھوڑ دیں. بھائی صاحب اگر یہ کمیشن اس لیے بنتا ہے کہ یہ پاکستان کے فلانے شخص کے متعلق تحقیقات کرے جس کا کوئی تعلق نہیں, تو اس کمیشن کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی صاحب بالکل کلیئر ہے, کمیشن چیف جسٹس کے نیچے ہمیں منظور ہو گیا, آدھی بات تو پوری ہو گئی. اب اس کا کام کیا ہے؟ اگر اس کو لمبے راستے پر یوں گھمانا ہے کمیشن کو, تو ایسے بہت سارے کمیشنز بن چکے ہیں جس کے اندر کچھ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی تھی پاکستان میں بے نظیر کے شہادت کی تحقیقات میں, اس کے TORs کے اندر کچھ نہیں نکلنا تھا, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. پھر یونائٹڈ نیشنز کو $20 ملین کے اندر بلایا گیا تحقیقات کرنے کے لیے, ہم نے پہلے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ گھما دے گی بات, یہ بات نکلے گی نہیں. تو ایسا کمیشن میں ایکسیپٹ کر لوں اور قوم کو گمراہ ہونے کا موقع دوں؟ نہیں جی, یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. یہ شور اٹھا ہے پیناما لیکس معاملے پر, جس میں پاکستان سے متعلقہ 200 سے زائد شخصیات کا نام ہے. خورشید شاہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں صرف شریف خاندان اسپیسیفک ہو. سو اب یہ ایک نیا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا کہ جی صرف شریف خاندان کی بات کی جائے کمیشن کے آگے. ہمارا کہنا یہ ہے, ہم مسلسل اس بات کو اٹھاتے رہیں. میرے سوال کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ 200 بلین روپیز ہیں, ڈالرز ہیں سوئس بینکس میں. میرے سوال کے جواب میں کہا تھا, اس کو 2-2.5 سال ہو گئے اس بات کو. اس سوال کے جواب میں جب انہوں نے 200 بلین ڈالرز کہا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سوئس السٹ ایسٹس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ حکومت ہمیں بتائے, ہم اس کو فریز کریں گے 10 سال کے لیے, اور حکومت کو کچھ نہیں پروف کرنا. حکومت کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ پیسہ السٹ انکم ہے, اور جو آدمی جس کا پیسہ ہے وہ پروف کرے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز انکم ہے. اتنا بڑا قانون موجود ہے, حکومت پاکستان نے کچھ نہیں کیا. حکومت یہ 2-2.5 سال ان کے اور گزر جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ ٹال مٹول کر یہ معاملہ سوئس بینک اکاؤنٹس کا بھی یہ اس طرح سے گھومتا رہے گا, اور قوم جو ہے وہ 2018 کے اندر پھر ان لوگوں کو حکومت ٹال مٹول کر رہی ہے آپ کی نظر میں. ایک مؤثر بریک لینے دیجیے ڈاکٹر صاحب. کل خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کرتے ہوئے کہ میاں صاحب آپ کو جانا پڑے گا. سو یہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو جانا پڑے گا؟ علوی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اس مختصر بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. علوی صاحب یہ فرمائیں, چیف جسٹس صاحب وطن واپسی پر اگر
قبول کر لیتے ہیں اس کمیشن کی سربراہی کرنے کو، سو ان کی موجودگی اس کمیشن میں ٹی او آرز پر اعتراضات تھم جائیں گے تحریک انصاف کی جانب سے یا پھر بھی برقرار رہیں گے؟ بھائی صاحب ٹی او آرز کو اور کمیشن کو آپ مکس کر رہے ہیں. ٹی او آرز اگر یہ دیے جائیں گے کہ چیف جسٹس صاحب پیناما جا کر ایک دورہ کر کے آ جائیں تو وہ ایک دورہ کر کے آ جائیں گے. آپ اس بات کو مکس مت کیجئے. قوم بھی کنفیوز ہوتی ہے اور ناظرین بھی کنفیوز اس معنی کر کے ہوتے ہیں کہ ہم فوکس نہیں ہوتے. جی چیف جسٹس صاحب کا کمیشن بنا مگر کس کام کے لیے؟ وہ تو عدالت میں ابھی بھی موجود ہے نا, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, وہ ان کا ٹی او آر الگ ہے. ان کا ٹی او آر اس کمیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ آف شور کمپنیز بنائی گئیں, جن لوگوں نے بھی بنائی. آپ نے پہلے اس ابھی گفتگو کی کہ صرف نواز شریف کا, میں کہتا ہوں کہ میں تو تیار ہوں ان 200 آدمیوں کو کریں, مگر 50,000 لوگوں کو اگر اس کھاتے میں ڈال دیں گے کہ جس نے ٹیکس چوری کی ہے اس کو بھی کمیشن لے کر آئے تو وہ جن ہوگا جو پانی کبھی بھر کر نہیں لائے گا. تو میں تو تیار ہوں. اگر خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ صرف نواز شریف کا, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اگر 200 لوگوں کا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو ٹی او آر ہونا چاہیے کہ کس چیز کی تحقیق کرنی ہے. اگر صرف پاناما کا چکر لگانا ہے تو وہ ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب کوئی ایسی انکوائری شروع کر سکتے ہیں جس میں ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ تو 100 سال کی ایکسرسائز ہے؟ یہ میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کر لیتے ہیں بہت سارے جناب. چلے گئے, انکوائری شروع ہو جائے گی, پھر اس کے بعد 4 سال بعد وہ کہہ دیں گے کہ بھئی جو ہم نے انکوائری کیا وہ یہ ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے. ہوتی رہی ہے. حمود الرحمان کمیشن کتنے سال بیٹھا رہا. پھر ایک دوسری صورتحال ہے علوی صاحب. اب اس سے پہلے حکومت نے کہا کہ جی تحریک انصاف کا جو رویہ رہا بالخصوص اور اپوزیشن کا بالعموم, اس لیے 5 ریٹائرڈ ججز نے انکار کر دیا. بھائی صاحب تحریک انصاف ایشو نہیں ہے, پلیز ڈونٹ کنفیوز اٹ. یہ عمران خان صاحب نے پیناما لیکس نہیں کروائی ہیں, یہ عمران خان صاحب نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی تذلیل نہیں کروائی ہے. شوکت خان از ناٹ دی ایشو, عمران خان کی مال و دولت از ناٹ دی ایشو. بھائی صاحب عمران خان کی مال و دولت نہیں, تو میں تیار ہوں. آپ تیار ہیں, آپ بات کرتے رہیں. اگر حکومت ادھر کہتی ہے چور 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 اور خود بھاگ جاتی ہے تو آپ کرتے رہیں ادھر ادھر فوکس. میں نہیں کرنا چاہتا. عمران خان میرے سوال کا جواب دے دینا. جی بتائیے علوی صاحب, میرے سوال کا جواب دے دیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ جی وہ 5 ریٹائرڈ ججوں نے معذرت کر لی. اب دیکھیں نا تحریک انصاف یوں بات کرتی ہے, یوں اعتراض کرتی ہے, کون راضی ہوگا؟ اگر بھی چیف جسٹس صاحب حامی نہیں بھرتے اس کمیشن کی سربراہی کے لیے, سو تحریک انصاف تیار ہے الزام لینے کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹی او آرز ذمہ دار ہوں گے سی جے کے انکار کے؟ میں سچی بات کروں گا. اچھا, اور ساری قوم چاہتی ہے تحقیقات ہو, اور میں قوم کو بے وقوف بننے نہیں دوں گا, سارے الزام اٹھاؤں گا, مگر تحقیقات ہونی چاہیے. ایک صورتحال جس میں خدا نہ خواستہ چیف جسٹس صاحب نے انکار کر دیا اس کی سربراہی سے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نواز شریف صاحب ہوں گے. یعنی کیا, کیوں انکار کر دیا؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں حضور میں ذمہ دار ہوں گا؟ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسلام آباد میں ذمہ دار ہوں گا؟ میں سمجھتا ہوں بڑی بدنصیبی ہوگی اگر قوم یہ نواز شریف صاحب اس کو اتنا کنفیوزنگ بنا دیں گے, اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیں گے, تو اس کا امکان ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس سے انکاری کر دیں. مگر میں یہ کہوں گا یہ ٹی او آرز کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحب انکار کر سکتے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا. دیکھیے حضور, میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اگر سمپل کام آپ دیں گے, جو آپ کا مقصد ہے, اگر اس کو گھوٹنا ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب نہ ہی کریں تو اچھا ہے. اگر اس میں سے نتیجہ نکل سکتا ہے, اس کو دیکھنا ہے, صرف پیناما لیکس پر فوکس کر کے اس کو ہینڈل کر لیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹی او آر دیا ہے وہ پیناما لیکس نہیں ہے, وہ سارے ٹیکس ایویڈرز کی کہانی ہے. بھئی وہ تو ایف بی آر کو پکڑو, ایف بی آر کو لے کر آؤ کہ ٹیکس ایویڈرز کتنے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, نئے ٹیکس والے آئے نہیں ہیں. تھوڑا سا آگے چلیں. 2 مئی کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کا مشترکہ, اس میں کیا ہوگا؟ اب تو ٹی او آر سٹیبل پر ہیں سی جے صاحب کے, یہ ایک بلیٹڈ پولیٹیکل موو اس کو کہا جائے, کیا کہا جائے؟ کون سے ٹی او آر سٹیبل پر ہیں؟ خط تو چلا گیا چیف جسٹس صاحب کو, لہٰذا وہ خط ہمیں منظور نہیں ہے. وہی تو بحث ہے میرے بھائی. آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یعنی اس وقت پرائم منسٹر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ سارا ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے گا پاکستان میں, سی پیک کوریڈور کو خطرہ ہے, پاکستان کی ساری معیشت کو خطرہ ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کو خطرہ ہے, اور پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے, صرف اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پیناما کے ٹی او آرز کو پیناما لیکس کے حوالے سے جو ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے پیسہ گھمایا ہے اور پاکستان سے ناجائز انداز سے لے جایا گیا ہے, اور ان کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر موجود نہیں ہے, اور ان کی ویلتھ کریشن میں موجود نہیں ہے, ان کی انڈسٹریز نقصان میں چلتی رہی ہیں, تو ان کی ویلتھ کہاں سے آئی؟
اچھا اس چیز کو اگر آپ کنفیوز کرتے ہیں کنفیوز ہوتا رہے گا. علوی صاحب جاتے جاتے صرف یہ بتا دیں یہ جو کرپشن مخالف تحریک سندھ سے شروع ہو رہی ہے یہ سندھ سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے اگر وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے؟ حضور سارے پاکستان کی تحریک ہے, یہ پنجاب کا پیناما لیکس ہے, سارے پاکستان کے حوالے سے ریفرنسز ہیں نا اس میں. لیکن اگر کرپشن مخالف ہے اور جس جماعت کی وہاں حکومت ہے حضور, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری ایکٹیویٹی پنجاب میں ہو کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ صرف پنجاب تک ہے نواز شریف کا, تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے پاکستان کا معاملہ ہے, تو چاہے سندھ سے شروع ہو یا پشاور سے شروع ہو یا کوئٹہ سے شروع ہو, اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عارف علوی صاحب. تحریک رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی او آرز بہرحال تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کو منظور نہیں ہے. ایک مختصر بریک لیں گے. پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی اس کرپشن مخالف تحریک کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے, کس حد تک تحریک انصاف کے ساتھ جانے اور چلنے کو تیار ہے, بات کریں گے پیپلز پارٹی سے اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی نفیسہ شاہ صاحبہ سے, خصوصاً اس معاملے پر کہ کل تحریک انصاف سندھ سے کرپشن مخالف جو تحریک شروع کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے, اور پیناما لیکس معاملے پر کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں اس کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی ہی اب صورتحال کو لیڈ کرے گی. نفیسہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, اب چونکہ پی ٹی آئی نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ سندھ سے جو تحریک شروع کر رہے ہیں کل سے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے, کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بھی سڑک پر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو؟ سندھ میں بتایا گیا آپ لوگوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا پر اتفاق ہے which is پیناما لیکس. دیکھیں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہم جہاں تک پیناما لیکس کی بات ہے تو پوری اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گفتگو بھی کر رہی ہے, ڈائلاگ بھی کر رہی ہے, اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہم لوگ ساتھ ہیں. اب طریقہ کار میں فرق ہے, پی ٹی آئی نے پہلے سے ہی ایک کال دیا ہے پروٹیسٹس کا, اب وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس حصے سے شروع کریں. پہلے انہوں نے رائیونڈ کا رخ کیا تھا, اب شاید انہوں نے اپنا رخ بدل دیا ہے اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے کریں, وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ہم ایک پیج پر ہیں اور اس بات پر بالکل اتفاق ہے کہ مئی 2 کو سب جماعتیں جو ہیں وہ ملیں گی اور جو لائے عمل ہے وہ طے کریں گے. بالخصوص ٹی او آر کے حوالے سے جو ٹی او آرز ہیں اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ سب جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ خورشید شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سندھ سے شروع کر رہے ہیں. اب سندھ کے عوام میں بھی بڑا اضطراب پایا جاتا ہے کرپشن کے خلاف. آپ اگر یہ واضح کر پائیں کہ سندھ کے لوگوں میں کرپشن کے خلاف اگر اضطراب ہے وہ کس کی کرپشن کے خلاف ہے؟ دیکھیں پورے ملک میں کرپشن کا ایشو ہے. ایک چیز جو سندھ نے آرگیو کیا اور میں سمجھتی ہوں ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ یکساں ہونی چاہیے, وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, اور اس پہ ابھی تک ہمارا وہی موقف ہے. اس وقت جو کوسچن ہے وہ پیناما لیکس کا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے پیناما لیکس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے, تو وہ کہیں سے بھی کریں, ان میں کوئی اپوزیشن میں اس ایشو پر اختلاف کیوں ہوگا. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم بلاول ہاؤس کرتے ہیں پھر ہم کہتے کہ یہ کیوں, لیکن دا ایشو اس سندھ میں کریں, پنجاب میں کریں, لاہور میں کریں, کراچی میں کریں, کوئٹہ میں کریں. ایشو اس وقت اگر ایشو سے پیناما کا ہے, سو ابتدائی رد عمل جو سندھ سے آیا, مولا بخش چانڈیو صاحب ٹو بی اسپیسیفک, انہوں نے کہا جی ہم کسی سیاسی اداکار سے نہیں ڈرتے ہیں. چودھری نثار کے ساتھ جو سفر کیا گیا جہاز میں اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. سو کچھ خدشات تو تھے, تو اب یقین دہانی کس طرح کی کروائی گئی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا مولا بخش چانڈیو نے کس پس منظر میں کہا. مجھ سے جب ایکسپریس ٹریبیون نے پوچھا تو ہم نے تو کہا اس میں کوئی کیا اختلاف کی بات ہوگی, کیونکہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اسپیسیفک ہے اور پیناما لیکس, اور ہم بھی اکراس دا بورڈ. دیکھیں سندھ میں اس وقت کرپشن کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے, لیکن ہمیں اس بات کا اختلاف ہے کہ ایک ون سائیڈڈ اور پوائنٹڈ ہے.
اگر آپ اس کو اکراس دا بورڈ کریں ہم تو بڑے خوش ہوں گے جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ پیناما لیکس کے اوپر بھی سب سے جو زیر بحث ایشو وہ ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے خاندان پر کچھ سوالیہ نشان ہیں کرپشن کے حوالے سے, اور اس وقت جو ملک اور قوم جو اس وقت سوال پوچھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کی کریڈیبل انکوائری ہوگی. اس مسئلے پر پوری کی پوری اپوزیشن ساتھ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس ایجنڈا اور اس ایشو پر کہیں بھی کوئی بھی اختلاف ہے. اگر پی ٹی آئی چوز کر رہی ہے کہ کراچی میں کرے تو ان کا ایشو وہی ہے. خورشید شاہ صاحب بالخصوص یا پیپلز پارٹی بالعموم کیوں کہہ رہی ہے کہ تحقیقات کا جو محور ہے وہ شریف خاندان ہی رہنا چاہیے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ اپنی شخصیات کا اس میں نام ہے, سو کسی ممکنہ امبیرسمنٹ سے بچنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں جی, ہم نے یہ بالکل نہیں کہا. بالکل آپ سب کے اوپر کریں. جو ایشو آ رہا ہے کہ ٹی او آرز اسپیسیفک نہیں ہے. ٹی او آرز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کہاں بھی جہاں بھی کرپشن ہوئی ہے, ملک سے پیسہ گیا ہے, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ. ایشو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپیسیفک اور سب سے زیادہ جو زیر بحث ہے, دیکھیں اس وقت ملک میں جو حکومت ہے اور اس کا جو وزیر اعظم ہے, جب کوسچن ان کے اوپر ہے تو سب لوگ, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ اوورسیز میں ایک خاتون یہ سوال پوچھ رہی ہیں منسٹر انٹیریئر سے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اور میرے بچے پاکستان میں ہم سرمایہ کریں, ہم پیسہ لے کے آئیں, پہلے آپ وزیر اعظم سے یہ بتائیں کہ یہ ملک سے ان کے بچے کیوں پیسے لے کے گئے. تو یہ سوال ہر کوئی اٹھا رہا ہے. اس ملک, اس حکومت کی رٹ کا مسئلہ ہے. اس حکومت کی رٹ چیلنج ہو گئی ہے بری طرح, اور وہ کس منہ سے ٹیکس لیں گے, وہ کس منہ سے کہیں گے سرمایہ کاری ہو. اپوزیشن کی خواہش ہیں وہ کہاں ہیں؟ ٹی او آرز پر اپوزیشن کا بریف اس وقت کہاں ہے؟ دیکھیں ملاقاتیں جاری ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نے اتنی فراغ دلی دکھائی اور اپوزیشن کے کہنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا, تو کیا اچھا ہوتا کہ اپوزیشن کے ساتھ, جیسے دہشت گردی کے ایشو پر مل بیٹھے تھے, بیٹھ کر اور کہتے کہ چلیں ہم اس پہ اتفاق رائے سے ٹی او آرز بھیجتے ہیں. یہ جلد بازی, یا کیا یہ جلد بازی تھی یا اس میں قطع کلامی وہ جلد بازی تھی؟ اپوزیشن اب 2 مئی کو اجلاس بلا رہی ہے, وہ تاخیر ہے. کہ اپوزیشن ڈے 1 سے مجھے نہیں پتا کہ یہ میڈیا میں کیوں اس قسم کی پیش گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس میں ہم آہنگی 100% ہے. اگر طریقہ کار میں فرق ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت جلد پروٹیسٹ اور روڈز پر آ جاتی ہے, ہم تھوڑے, کیونکہ ہماری ڈیپتھ ہے جمہوری جدوجہد کی, ہم آہستہ آہستہ اپنے کارڈز جو ہیں وہ شو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس بات پر بالکل اتفاق ہے اور رہے گا کہ پیناما لیکس پر پوری اپوزیشن ایک لائے عمل بنائے گی, اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ٹی او آرز جو ہیں وہ ویگ ہیں, اس میں مشاورت نہیں کی گئی. اس ایجنڈا پر سب جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ مئی 2 کو ایک مشترکہ ضرور شکریہ. نفیسہ شاہ صاحبہ پارٹی کی سینئر رہنما ہم سے بات کر رہی تھیں, کہہ رہی تھیں کہ ٹی او آرز بہت براڈ ہیں, اسپیسیفک ہونا چاہیے. کرپشن کو وہ اور ان کی جماعت ایک قومی مسئلہ ضرور سمجھتی ہے, لیکن تحریک انصاف جو کرپشن مخالف تحریک کا کل سندھ سے آغاز کر رہی ہے, بظاہر وہ صرف تحریک انصاف کی ہی کرپشن مخالف تحریک ہوگی. پیپلز پارٹی اس موقع پر غالباً خاموش تماشائی کا ہی کردار ادا کرے گی. ایک مختصر بریک لیں گے. ینگ ڈاکٹرز پنجاب کی حد تک ایک مرتبہ پھر ہمیں احتجاج پر دکھائی دے رہے ہیں. مریض یقیناً اس صورتحال سے انتہائی پریشان ہیں. صورتحال پر کچھ بات کریں گے اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ینگ ڈاکٹرز کا سرگودا میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اب سے چند روز قبل اپنے ایک ساتھی پر ہونے والے تشدد کے بعد شروع ہونے والا احتجاج اب پنجاب بھر میں پھیل چکا ہے, اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اس احتجاج کو پنجاب بھر میں اس کا دائرہ کار پھیلاتے ہوئے او پی ڈیز بند کر دی ہیں. اس قسم کے احتجاج میں اس سے قبل بھی اور اس مرتبہ بھی مریضوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. اب چاہے وہ سرگودا کے اسپتال میں 2 نومولود بچوں کی
हलाकत हो या फिर लाहौर से मरीज़ों को तिब्बी सहूलत ना मिलने के वजह से होने वाली दिक्कत हो, ये खबरें अब बज़ाहिर मामूल का हिस्सा बनती दिखाई दे रही हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फिर एहतजाज पर है। इससे कबल भी आप इस एसोसिएशन के मुख्तलिफ मौक़े पर एहतजाज की खबरें देखते रहे हैं, चाहे वो तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के लिए हो या फिर इस मरतबा सिक्योरिटी के नाम पर होने वाला एहतजाज हो। बुनियादी सवाल यह है कि हमारे अस्पतालों में ये तशद्दुद, ये मारपीट का रुझान, कल्चर कहाँ से आया है, और इस सारी सूरत हाल में मरीजों की दादरसी के लिए आखिर कोई निज़ाम इन प्लेस है या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमें कर रहे हैं डॉक्टर फैज़ान टिवाना, आप लाहौर के मेयो अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं यही अगर बुनियादी सवाल आपके सामने रखूं डॉक्टर साहब, हम तफसील में बाद में जाते हैं, कि ये अस्पतालों में तशद्दुद, कभी YDA पीट रही है, कभी पिट रही है, ये कहाँ से आया कल्चर? ये ज़ेब देता है डॉक्टर्स को या अस्पताल के एनवायरनमेंट को? थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में आपको लेके चलूँ तो 2012 के अंदर हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके अंदर ये एक चीज़ तय की गई थी कि हस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन बनाया जाएगा, यानी कि हस्पतालों के अंदर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका। इन 4 सालों के अंदर बार बार ऐसे वाक़यात रूनमा हुए हैं जिसके अंदर हस्पताल के अंदर तशद्दुद किया गया है। इस तशद्दुद का सामना ना सिर्फ डॉक्टर्स को, लेडी डॉक्टर्स को, नर्सेज को और पैरामेडिक्स को रहा है। और इन तमाम वाक़यात के अगर हम इस पस मंज़र में जाएं तो बेतहाशा वाक़यात ऐसे थे जिसके अंदर इस तशद्दुद में कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व या लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रही है। इन्हीं तमाम सिलसिलों की एक कड़ी थी सरगोदा का वाक़या, जो आज से 1 हफ़्ता पहले जिसका आगाज़ हुआ, जिसके अंदर एक डॉक्टर और एक डॉक्टर ने एक MNA को अपने सीट पर ना बैठने के इवज़ अपनी जॉब उसे देनी पड़ी। सरगोदा के एक लोकल MNA आए और उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए डॉक्टर साहब को कहा। डॉक्टर साहब ने उनसे गुजारिश की कि काइंडली आप बेड पर बैठ जाएं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये बेड शीट गंदी है, इस वजह से डॉक्टर साहब काइंडली आप उठें, अपनी जगह से उठें, मुझे अपनी कुर्सी दें और आप खड़े होकर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। जिसके ऊपर उस यंग डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। एक ज़्यादती उस यंग डॉक्टर को किसी वजह के बगैर टर्मिनेट करना, दूसरा इसी वाक़ये के लिए और अपनी अना की तस्कीन के लिए और इस वाक़ये की जश्न के लिए उस अस्पताल के अंदर एक सियासी जलसा रखा गया। मेरा इधर एक सवाल है कि महज़ब मुल्क के अंदर कौन सा एक ऐसा मुल्क है जिसके अस्पताल के अंदर सियासी जलसे रखे जाते हैं? वहाँ दूसरी ज़्यादती एक सियासी जलसा करना एक अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर, और ना सिर्फ वहाँ सियासी जलसा किया गया बल्कि सियासी जलसे के बाद यंग डॉक्टर्स को ज़िदोकोब का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो फुटेज इस टाइम तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये फरमाएं, पहले तो ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है, या आप लोगों का एहतजाज अपने किसी एक साथी की हतके इज्जत के खिलाफ है या मरीजों को होने वाली दिक्कत के खिलाफ है? पहले तो ये हमारी इसके अंदर 3 डिमांड्स है, जो 3 मेजर डिमांड्स है। उसमें ना सिर्फ सरगोदा सानिया के अंदर तमाम कल्प्रिट अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, बल्कि वो डॉक्टर साहब जिनके साथ ज्यादती की गई है और उन्हें बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इंक्वायरी के उनको टर्मिनेट किया गया है, उनको रीइंस्टेट किया जाए, उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। बल्कि वो वादा जो आज से 4 साल पहले हकाम बाला ने हमारे साथ किया था कि अस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन बनाया जाएगा, वो अस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन बनाया जाए, और ताकि आने वाले वक्तों के अंदर जितने भी ये तशद्दुद के वाक़यात अस्पतालों के अंदर रूनमा होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये इस मकसद के हुसूल तक आप लोगों ने फिर ये तय किया है कि हम मरीजों की कुर्बानी देकर इस बड़े मकसद के हुसूल को यकीनी बनाएंगे? मैं गलत समझ रहा हूं? 2-3 चीज़ें मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से इस एग्रीमेंट के बाद से मुख्तलिफ वाक़यात और सहानहात के बाद बार बार हकाम बाला को इस चीज़ के बारे में बताया गया है और उस एग्रीमेंट को याद करवाया गया है जो कि महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान में हुआ था कि हम अस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन बनाएंगे। एक तो 4 साल से बार बार याद दहानी के बावजूद उसके ऊपर कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त नहीं की गई, और उसके बाद चीज़ें इस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं कि हमें अपनी आउटडोर सर्विसेज विदड्रॉ करनी पड़े। मैं यहाँ एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। आप बुनियादी पर ये कह रहे हैं ना कि YDA के पल्ले कुछ नहीं है हुकूमत के आगे बात करने के लिए, सिवाय इसके
کہ وہ مریضوں کو ان کا گلا دبا دے اور حکومت کو بلیک میل کر دے. یہی ہے صرف آئیڈیا کی بات. اس احتجاج اور اس ہڑتال کا کوئی ایسا مقصد نہیں کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے یا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے. میں سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ صرف آؤٹ ڈور سروسز ہیں جو ودرا کی ہیں. ابھی تک تمام ہسپتالوں کے اندر آپریشن تھیٹرز چل رہے ہیں, ایمرجنسی سروسز چل رہی ہیں. صرف آؤٹ ڈور سروسز جس کے اندر معمولی امراض کے مہلک مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے, اس سروسز کو ختم کر کے انڈور کے اندر لے کے جایا گیا. ڈاکٹر صاحب بڑا بلک آف پیشنٹ تو او پی ڈیز میں بھی آتا ہے نا, یہ تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جی کہ وہ تمام بلک جو پہلے او پی ڈی کے اندر ٹریٹ ہو رہا تھا, اس ٹائم وہ تمام کا تمام بلک انڈور کے اندر ٹریٹ ہو رہا ہے. ہماری ایک اس کے اندر ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی مریض کو خدا نہ خواستہ تکلیف کا سامنا مت کرنا پڑے. تو ڈاکٹر صاحب کیا مطلب اگلا نشانہ آپ کا ایمرجنسی وارڈز ہوں گے, ابھی او پی ڈیز ہیں, تو مطلب پھر آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہماری حکام سے یہی ڈیمانڈ ہے, ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں تاکہ یہ تمام آؤٹ ڈور سروسز کو بحال کیا جا سکے. تو آپ چلیں, اتنا تو مانیں گے کہ آپ کی اس احتجاج سے اگر کوئی تنگ ہو رہا ہے, آپ خود فرما رہے ہیں ابھی تک تو کسی نے کوئی رسپانس شاید نہیں دیا ہے, مریض ہی تنگ ہو رہے ہیں, اس میں تو غلط کچھ نہیں. دیکھیں جی اگر اس تمام سینیریو سے اگر ایک چیز جو تنگ نہیں ہو رہی وہ حکام بالا جن کے سر کے اوپر ابھی تک جوں تک نہیں رینگ رہی. ہماری عزت کوشش ہے کہ کم از کم اس چیز کا مریضوں کو اس چیز کی وجہ سے پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن پچھلے 4 سال میں پچھلے 4 سال آپ ڈینائی کریں, اسپتالوں سے مریضوں کے جان بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, آپ اس کی وجہ کسی اور چیز کو قرار دے سکتے ہیں. مستقبل قریب میں یہ ہڑتال, یہ احتجاج کب ختم ہونے کا امکان ہے, یا اب یہ غیر معینہ مدت تک جاری ہے؟ دیکھیں ہماری ایک سمپل سی جو 3 ڈیمانڈز ہیں, جس وقت پوری ہوتی ہیں ہم یہ ہڑتال کال آف کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر فیضان ٹیوانہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے 2012 میں, 4 سال ہوئے حکومت نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا, اس کی شقوں کو یقینی نہیں بنایا, اس لیے ڈاکٹرز مجبور ہیں احتجاج کرنے پر. حکومت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تمام مریض جو ان اسپتالوں کا او پی ڈیز کا رخ کر رہے ہیں, ان کے پاس بیرون ملک جا کر علاج کرانے کی سہولت نہیں ہے. یہاں پر اسپتال کھلیں گے تو ہی وہ اپنا علاج کروا پائیں گے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.